نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر و تشریح عرض کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ فساد ضد ہے صلاح کی، اور یہ دونوں لفظ ہر قسم کی ضرر دینے والی اور نفع بخشنے والی چیزوں کو عام ہیں، یعنی فساد کا لفظ ہر طرح کی تکلیف اور نقصان دینے والی چیزوں کے لیے، اور صلاح کا لفظ ہر قسم کی مفید اور نفع بخش چیزوں کے لیے ہے۔ شیخ عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں کہ کسی شے کا اعتدال سے باہر ہونا اور جو نفع کے اس سے متصور ہے اس کے قابل نہ رہنا، اس کی ضد صلاح ہے، یعنی جس طرح فساد کے معنی میں بگڑنا ہے ویسے ہی صلاح کے معنی میں سنورنا معتبر ہے۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے طریقے سے یا اپنے خیال کے مطابق اپنی ذاتی رائے سے اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی رائے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف ہوتی ہے، وہ ایک فساد پیدا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو چیز بناتا ہے اس کے استعمال کا ایک قاعدہ ہے۔ ایک مکان بنایا گیا، اس میں کھڑکیاں بھی ہیں، روشن دان بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، اس کے اندر داخلے کے لیے دروازہ رکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ روشن دان میں بھی جگہ ہے، میں سیڑھی لگا کر روشن دان سے داخل ہو جاؤں گا اور پھر اس سے نکل جاؤں گا، تو یہ فساد ہوگا، مصیبت پیدا کرے گا، صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ جس قادر مطلق نے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے اس میں رہنے سہنے کے ہر کام کرنے کے طریقے اور راستے مقرر فرمائے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے ارشاد فرما دیے۔ اسلام کا صرف زبانی فلسفہ ہی ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی مبارک جماعت عطا فرمائی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام کے احکام پہ عمل کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ دور حاضر میں ہمیں ہر طرف فساد اور بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس فساد کا بنیادی سبب کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی محدود عقل اور ناقص رائے پہ عمل شروع کر دیا۔ ارشاد الہی کو، ان ضابطوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھائے، ان ضابطوں اور ان اصولوں کو، ان طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ یہاں جو بات قابل غور ہے اور جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ منافقین ہیں، کیونکہ کفار کا فساد اور اسلام دشمنی تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن جو منافقین کا فساد ہے وہ خطرناک بھی ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دور حاضر میں بھی ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، وہی الہی کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا
اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں نفاق کی شناخت کا۔ اب ان لوگوں کو منافق تو نہیں لیکن فاسق کہا جائے گا کہ جن میں بھی یہ علامات جو منافقین کی بیان ہوئی ان میں سے کوئی علامت پائی جائے گی۔ تو دور حاضر میں ایسے لوگ چونکہ اسلام کے لبادے میں تو ہوں گے، اسلام کے نام سے پہچانے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ خصلتیں، یہ عادات و اطوار جو ان 13 آیات میں بیان ہوئیں، پھر ان کے بعد بے شمار اور قرآنی آیات اور احادیث میں ذکر کی گئیں، یہ نشانیاں بتائیں گی ان لوگوں کے بارے میں، اور صرف یہ واحد ذریعہ ہے ایسے لوگوں سے بھی بچنے کا اور خود کو بھی پرکھنے کا کہیں جو علامات قرآن و حدیث میں منافقین کی بیان ہوئیں، کہیں ان میں سے کوئی علامت خدا نخواستہ مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ منافقین کی علامات اس لحاظ سے بھی قابل غور ہیں کہ یہ خود کو بھی پرکھنے کا بہت اچھا اور سب سے عمدہ اور سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو دور حاضر کا فساد کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، ان کے عقائد و اعمال کو خراب کرنا، قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کے مفاہیم پہنانا، دین اسلام میں سے وہ اختیار کرنا جو ذاتی پسند کے مطابق ہو اور جو ذاتی پسند کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، بنیادی علوم دین جیسے تصوف و طریقت وغیرہ جن پہ 1400 سال سے تمام امت اور علماء امت چل رہے ہیں، ان کے خلاف دلیلیں گھڑنا، فقہائے کرام کے خلاف دلیلیں گھڑنا، اولیاء کرام کے کشف و کرامات کا مذاق اڑانا، ائمہ دین، علماء دین، فقہائے کرام، محدثین و مورخین اسلام کو جھوٹا اور کم علم ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اور ان جیسے دوسرے افعال کرنا اور پھر کہنا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو اصل دین بتا رہے ہیں، ہم علماء اور بزرگوں کی باتیں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا اصل مطلب و مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 1400 سال بعد دنیا میں آئے، نہ اس کا علم اتنا کہ وہ تمام علوم دین کا ماہر ہو اور نہ اس کو ان تمام علوم دین پہ عبور حاصل ہو، اور وہ یہ کہے کہ 1400 سال سے امت جس طریقے پہ چل رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں جو بتا رہا ہوں وہ درست ہے۔ وہ نہ صرف علماء امت بلکہ اسلام کے ابتدائی زمانے کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجتہاد کی اجازت چاہی کہ ایسے مسائل کہ جن میں دور حاضر کے مطابق اگر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے تو وہ رائے قائم کروں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غور کرو، اگر ائمہ اربعہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے تو تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ ایک ان کا کشفی معاملہ ہے، کوئی اس پہ یقین کرے نہ کرے، لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ ائمہ اربعہ نے کسی بھی معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستی جنہوں نے روح زمین پہ پہلی دفعہ مکمل قرآن کریم کا کسی دوسری زبان میں یعنی فارسی میں ترجمہ فرمایا، اور ان کے بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا، تو اتنی بڑی ہستیوں نے بھی جن ائمہ دین کی شان بیان فرمائی ہو
انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنایا ہو، تو اگر کوئی دور حاضر میں تاریخ اسلام کے 1400 سال میں موجود اتنی بڑی بڑی ہستیوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہائے کرام، ائمہ کرام، علماء کرام، ان سب کو معاف نہ کرے اور دعویٰ اصلاح کا کرے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن ان کے فساد پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ فرمایا گیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وہ ادراک نہیں رکھتے، وہ فہم نہیں رکھتے۔ حسد نے، بغض و عناد نے، کینہ پروری نے، اپنی علمی قابلیت پہ غرور نے، اور سب سے بڑی بات گستاخانہ طرز عمل کی وجہ سے ان کا شعور، عقل، فہم مسخ ہو چکا ہے، باقی نہیں رہا، اور وہ دعویٰ اصلاح کا کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ دین اسلام کے وہ پہلو جن پہ 1400 سال سے اجماع امت چلا آ رہا ہے، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، انہی معاملات کے بارے میں اپنی ایک نئی رائے گھڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ اصل فسادی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔